الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرتاس دل 192 سے لے کر 196 تک پڑھیں گے آج، اور آج 11 مارچ 2023 ہے اور دن ہے ہفتے کا۔ 192 نمبر شعر کرتاس دل سے: بالاں کالیاں چٹا ہو جانا، یارو مڑ چٹیاں بعد نہ پھر کالے۔ بالاں کالیاں چٹا ہو جانا، یارو مڑ چٹیاں بعد نہ کالے۔ کر کر بدیاں تو باز نہ آویں، رب جانے تیرے چالے۔ بالاں کالیاں، کالے بالوں چٹا ہو جانا، سفید ہو جائیں گے، یا مڑ چٹیاں بعد نہ پھر کالے۔ دوستو، مڑ چٹیاں پھر پلٹ کی جو سفید بال ہیں انہوں نے کالا نہیں ہونا۔ کر کر بدیاں، برائیاں کر کر کے تو باز نہ آیوں، تو باز نہیں آتا، تو چھوڑتا نہیں ہے برائیاں۔ رب جانے، رب جانتا ہے تیرے چالے، تیرے مکر کو، تیری بے ایمانی کو، تیرے فراڈ کو۔ کالے بال جب سفید ہو جائیں گے دوبارہ یہ سفید نہیں ہوں گے، کالے نہیں ہوں گے۔ کالے بالوں نے سفید ہو جانا ہے اور پھر سفید بال کالے نہیں ہوں گے۔ اے بندے، تو بدیاں کرتا ہی چلا جا رہا ہے اور باز نہیں آتا۔ رب کو تیرے مکر و فریب کا سارا پتہ ہے۔ یہاں پر شاعر انسان کو ایک پچھتاوا دلا رہا ہے، ایک نوجوان کو یا ایک ایسا شخص جو زندگی کی آب و تاب سے بھرا ہے، اسے پچھتاوا دلا رہا ہے کہ اے شخص، تو اپنے شب و روز کیوں برباد کر رہا ہے، اپنے شب و روز کیوں ضائع کر رہا ہے؟ کہ تو دیکھ جو تیرے جسم کے ساتھ پیوست موجود اس کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، تو ان پر غور کر۔ تو کمزور ہو گیا، تیری گرجدار آواز کمزور پڑ گئی۔ کمزوری خود بندے کو نظر نہیں آتی، اپنی محسوس ہوتی ہے۔ آواز اپنی خود نظر نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے، لیکن جسم پر موجود جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ سر پر جو بال اگائے ہیں، یا جو داڑھی کے بال ہیں، مردوں کے سر کے بال اور داڑھی کے بال ہیں، اور عورتیں جو ہیں ان کے سروں کے بال ہیں۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ تو غور تو کر، تیرے بال جو کالے تھے وہ سفید ہو رہے ہیں۔ اے بندے دیکھ، کیا تو رب کے حکم عدولی تو نہیں کر رہا، شب و روز اس کی نعمتوں کھا رہا ہے، اس کی دی ہوئی نعمتوں سے خود کو فیضیاب کر رہا ہے، اس کی دی ہوئی تمام تر کامیابیوں کو خوب لطف اندوز لے رہا ہے۔ لیکن تو یہ بھی تو سوچ، کیا تو جس کام کے لیے دنیا میں آیا تھا کیا تو وہ کام بھی کر رہا ہے؟ اگر جواب مثبت میں ملے تو مطلب وہ شخص جو ہے وہ بامراد زندگی گزار رہا ہے، وہ شخص بامراد زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن اگر جواب نفی میں آئے تو شخص نے اپنی زندگی کو خراب کر دیا، برباد کر دیا۔ یہاں شاید یہ کہہ رہا ہے کہ بندے تو دیکھ تو صحیح، یہ جو تیرے بال ہیں سر کے یا داڑھی کے، یاد رکھیے گا یہ جو کرتاس دل ہے اس کا عنوان موضوع صرف مرد نہیں ہے، عورتیں بھی ہیں۔ اگر یہ کتاب عورتیں درس دینا شروع کر دیں اس کتاب سے تو ایک جو شعر ہے نا، ایک جو شعر وہ مرد اور عورت دونوں پر آ رہا ہے۔ اب یہ سننے میں آتا تھا کہ فلاں بندہ بہت بوڑھا ہوا اور اس کے بال سفید ہو گئے، اور پھر ایسا معاملہ ہوا کہ اس کے بال کالے ہونا شروع ہو گئے۔ یہ تاریخ میں کچھ اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ ہمارے زمانے میں ایک مائی صاحب ہوا کرتے تھے،
ہم نے تو ان کے وہ بال پہلے تو سفید دیکھے نہیں تھے، کالے دیکھے تھے، تو وہ کہتے ہیں یہ سفید ہونے کے بعد پھر کالے ہوئے ہیں۔ خیر وہ ایک اپنا ان کا نظریہ تھا۔ تو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ یہ جو بال ہیں تیرے کالے، یہ سفید ہو رہے ہیں، تجھے ایک پیغام دے رہے ہیں۔ یہ بال سفید جو تجھے ایک پیغام دے رہے ہیں۔ سفید بال بزرگی کی نشانی ہے، یہ سفید رنگ کی عکاسی کرتا ہے، یہ سفید رنگ کے بال ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ سفید ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سفید اس لیے ہوتے ہیں کہ سفید رنگ صفائی اور ستھرائی کی علامت ہے۔ تو یہ بتاتے ہیں بندے ستھرا کر لے خود کو، اسی طرح سفید ہو جا اندر سے باہر سے۔ تجھے کل کسی کی بارگاہ میں، تجھے کل مالک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو وہاں پیش ہونے کے لیے تیرے اندر ضبط کتنا ہے، تیرے اندر قوت برداشت کتنی ہے، تو اس بات پر غور کر، اور یاد رکھ کہ اس بال سفید ہو گئے ہیں، کہ تجھے پیغام ہے کہ تو چاہے یا نہ چاہے اللہ اپنی نشانیاں تجھے دکھا رہا ہے، وہ تیرے بالوں کو سفید کرے گا۔ دیکھو پتر، طفلیت ہوتی ہے، طفل کہتے ہیں بچے کو، طفلیت ہوتی ہے، اس کے بعد بلوغت ہوتی ہے، اس کے بعد بندہ بالغ ہوتا ہے، اور پھر عمر رسیدہ ہو جاتا ہے، یعنی بچپنا، نوجوان ہونا، جوانی، اس کے بعد عمر رسید اور بڑھاپا، یہ 4 سٹیپ ہیں۔ 5ویں عمر کو نہیں ہے، 5ویں عمر کو نہیں ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے کہ اب تیرے بال سفید ہو گئے، تو ابھی بھی رب کی بارگاہ میں پیش نہیں ہو رہا۔ تو یہاں پر ہمیں جو شاعر نا، وہ سوچ کا ایک تازیانہ لگا رہا ہے، ہمارے ضمیر کو ایک تازیانہ لگا رہا ہے۔ تازیانہ بیٹا اس پتلی باریک چھڑی کو بولتے ہیں، یا اس ڈوری پر لپٹی ہوئی رسی کو بولتے ہیں جو گھوڑے کو مارا جاتا ہے اور گھوڑا بدک کے بھاگتا ہے، چلتا ہے، اسے تازیانہ کہتے ہیں۔ ایک رسی نما ڈنڈا ہوتا ہے، آپ ہینٹر سمجھ لیجیے، ہینٹر کا بھی شاید آپ کو پتہ نہ ہو، ایک رسی نما ایک ڈنڈا ہوتا ہے، رسی لگی ہوتی ہے اس کے اوپر پتلی باریک سی، اور جب دوسرے کو ماری جاتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی چمڑی ادھیڑ دیتی ہے، اور سخت لگتی ہے، زور سے لگتی ہے۔ تو آج کل تو گھوڑے تانگے کا سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے زمانے میں جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہم دیکھا کرتے تھے، تو یہ جو کوچوان ہے جو تانگا چلاتے ہیں، ہم نے تانگوں میں سفر کیا ہے، تو وہ اس کو مارا کرتے تھے، جب اس کو مارتے تھے وہ تیز چلتا تھا۔ تو یہاں پر شاید یہ ایک سوچ کو، ضمیر کو تازیانہ لگا رہا ہے کہ بندے تو اب بھی رب کا تابعدار نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا؟ اور تو مکر فریب کرتا ہے، چالے کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، کیا تجھے پتہ نہیں کہ وہ تیرے چالے جانتا ہے؟ اسے پتہ نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اکثر سمجھانے کے لیے، کہ جس مستری نے یہ کمرہ بنایا ہے، مسجد بنائی ہے دیواریں، جب اس کو لا کر یہاں بٹھا دو گے تو مستری کو پتا ہوگا نا فلاں دیوار کتنی ہے، 4 انچ کی ہے، 9 انچ کی ہے، فلاں جگہ بھیم میں نے ڈالا تھا، فلاں جگہ میں نے سریا رکھا تھا، فلاں جگہ اس کا وہ رکھا تھا، بھیم بھرا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب مستری وہاں بیٹھ کے آس پاس دیکھ کے اندازہ لگا سکتا ہے، تو مجھے بتاؤ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ انسان کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ کیونکہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کس مکر و فریب میں ہے، کس بےایمانی میں ہے، وہ تیرے پل پل کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو کہتا ہے دروازے بند کر لوں گا اسے پتہ نہیں چلے گا، وہ تو تیرے اندر موجود ہے، وہ تجھے تیری نیتوں سے جانتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ مالک کی شان دیکھو، وہ تمہیں نیکی کی طرف لے کے آتا ہے، برائیوں سے دور کرتا ہے، اور کہتے ہیں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو نقصان میں نہ لے کے جاؤ۔ پھر کیا کرتا ہے؟ تم جب نیکی کا ارادہ کرتے ہو، اس کی رحمت دیکھو، جب تم نیکی کا ارادہ کرتے ہو تو وہ نیکی آدھی لکھ لیتا ہے، اور برائی اس وقت تک نہیں لکھتا جب تک تم اس کے مرتکب نہ ہو جو وہ کر نہ چکو۔ وہ تمہیں برائی سے بچاتا رہتا ہے، بچاتا رہتا ہے۔ تو پھر دیکھو پتر، ایک وقت ایسا آتا ہے
یہ بندہ بے بس ہو کے اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے اور مالک اس سے پوچھتا ہے بتا دنیا میں کیا کر کے آیا ہے۔ وہ ویلا بڑا اوکھا ہوگا۔ تو آپ جتنے بھی یہاں کلاس میں موجود ہو، نوجوان ہو، بوڑھے ہو، جیسے بھی ہو، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جو اس درس میں موجود ہے، اس بات کو یاد رکھو کہ ہم سارے اللہ کی مخلوق ہیں، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہمارا مالک، ہمارا رازق ہمیں بالکل نہیں بھولا۔ تو چلیا بندہ تو رب کو کیسے بھول گیا، اس کی رحمتوں کو، اس کی نعمتوں کو، اور اپنے آپ کو ستھرا کر لے، صاف کر لے، اچھا کر لے، بھلا کر لے، تو یہ رب تیرے مکروں کو، تیرے فریب کو، تیرے جو چالے ہیں نا، چالے تیری بے ایمانیاں، وہ سب جانتا ہے۔ بڑ بڑ بیندائیں فقیر اچیرا، عمل تیرے یارا مٹیاں، عمل تیرے نہ رتی ماشا، ود پٹ پٹ کھاویں کھٹیاں۔ شعر نمبر 192 ہے کہ شاعر یہاں کہہ رہا ہے کہ بن بن بندیں بن بن کے بیٹھتے ہو، فقیر اچیرا بہت بڑا فقیر بن کے بیٹھتا ہے سائیں۔ شاعر اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہے، اور یہ شاعر کا وتیرہ رہا ہے کہ شاعر شاعری میں خود کو پہلے شامل کرتا ہے، خود کو نصیحت کر رہا ہے شاعر۔ بن بن بندیں بن بن کے بیٹھتے ہو، فقیر اچیرا بہت بڑا فقیر، عمل تیرے جو تیرے عمل ہے یارہ دوست مٹیاں، مٹی ہیں تیرے عمل، بیکار ہیں۔ عمل تیرے نہ رتی ماشا، عمل تیرے رتی اور ماشا، اس سے وزن، یہ وزن کی سب سے چھوٹی مقدار ہے۔ رتی اور ماشا یہ وزن کی سب سے چھوٹی مقدار ہے۔ جب چیز کا وزن کیا جاتا ہے تو رتی اور ماشا، پھر آگے چلتے چلتے پھر چٹاکیوں تک، چٹان تک، پھر پاؤ تک، پھر کلو، پھر آدھا کلو، پھر من تک جاتا ہے، ٹن تک جاتا ہے۔ لیکن سب سے چھوٹی اکائی ہے وزن کی، رتی ماشا۔ رتی اور ماشا یہ بہت چھوٹی سی مقدار ہے وزن کی۔ تو عمل تیرے نے نہ رتی ماشا، تیرے عمل تو تھوڑے سے بھی نہیں ہیں، نہ رتی جتنے ہیں نہ ماشے جتنے ہیں۔ پٹ پٹ کھاویں کھٹیاں، پٹ پٹ لوٹ لوٹ کھائیں کھٹیاں۔ کھٹیاں کہتے ہیں کمائی کو، پیسے کو، دولت کو۔ تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ بہت بن بن کے تم فقیر بیٹھتے ہو، تمہارے جو عمل ہیں وہ مٹی ہیں، مٹیوں جیسے، مٹی جیسے ہیں۔ عمل تمہارے نہ رتی میں آتے ہیں نہ ماشا میں آتے ہیں، کیونکہ اس سے نچلا مقدار وزن ہے ہی نہیں، نہ رتی میں نہ ماشا میں۔ اور تو پھر کیا کہتا ہے، تجھے بڑھ بڑھ کر تجھے فائدہ ہو، تجھے بڑھ بڑھ کر فائدہ ملے۔ رتی ماشا سے نیچے بھی اکائیاں ہیں، لیکن شاعر نے رتی ماشے کا انتخاب کیا ہے۔ تو کرتا کچھ بھی نہیں اور کہتا ہے مجھے سب کچھ مل جائے۔ یہاں شاعر خود سمیت دوسرے وہ لوگ جو راہ طریقت پر چل رہے ہیں، راہ سلوک پر چل رہے ہیں، جو راہ طریقت پر چل رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں، کامل ہیں، کچے ہیں، سفر میں ہیں، سب کو شاعر نصیحت کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب بندہ خود کو بنانے میں لگا دے نا ٹائم، جب بندہ خود کو بنانے میں ٹائم لگا دے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے اندر کو درست کرے۔ وہ اقبال کا شعر ہے، مجھے تھوڑا بھول رہا ہے کہ بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، یعنی جان بوجھ کے نہ اپنے آپ کو نہ فقیر بنانا، اپنے آپ کو اللہ والا بنانا۔ ہم لوگ بڑے بد نصیب ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا ولی نظر آنا چاہیے، ہونا نہ ہونا یہ بات کی بات ہے۔ اور ساتھ یہ بات بھی سن لیجئے، کوئی پیر صاحب یا کوئی ملنگ درویش فقیر یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کسی ایک دفتر میں ایمانداری سے کام کرنے والا، لقمہ حلال کمانے والا، صوم و صلات کا پابند،
عجز و انکساری کرنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرنے والا اپنی استطاعت کے مطابق، یہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ ضروری نہیں کہ اس نے پگڑی باندھی ہو، اس کی داڑھی بہت بڑی بڑی ہو۔ اسلام میں داڑھی فرض ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ میرے حساب سے، میرے کلیے کے مطابق، میرے نظریے کے مطابق، لوگ سنیں تو کہیں گے تو یہ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ ایک نفیس نقطہ پیش کر دوں، میرے جیسا فقیر کہتا ہے کہ اسلام میں داڑھی فرض ہے، میں کہتا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اسلام میں داڑھی فرض ہے، کہتے سنت ہے، لیکن میں کہتا ہوں فرض ہے۔ اب اس کے اندر ایک چیز دیکھ لیجئے، پھر آپ دیکھیے کہ حقیقی مان ہے کیا۔ مجھ پہ کوئی بندہ فتویٰ نہ لگائے، یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ اسلام میں داڑھی فرض ہے۔ اب آپ پوچھیں گے گواہی دیں، دلیل دیں، سنیں۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا، فرض ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں نے نماز پڑھی، فرض ہے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں نے اپنے چہروں پر سنت رسول سجائی، داڑھی ریش مبارک سجائی۔ اگر تمام کی پڑھی ہوئی نمازیں فرض ہیں تو تمام انبیاء کرام نے داڑیاں رکھی ہیں۔ میں فقیر کہتا ہوں کہ داڑھی بھی فرض ہے۔ اب یہ اور بات ہے، جنہوں نے فتوے لگانے ہیں وہ تو لگا سکتے ہیں، ان پہ کوئی میری بحث نہیں ہے، لیکن میرا ذاتی فیصلہ ہے کہ اسلام میں داڑھی فرض ہے، سنت بھی ہے، لیکن ہماری آنکھ سے دیکھو تو پھر ہم بتائیں کیسے فرض ہے۔ جیسے ہم سوچتے ہیں، جیسا ہم کہتے ہیں، جیسا ہم دیکھتے ہیں، ایسے دیکھو تو اسلام میں بہت ساری چیزیں بہت بڑی معتبر ہیں۔ میں اسلام میں تبدیلی نہیں کر رہا، اسلام کی قوانین کے اندر کوئی ترمیم نہیں کہہ رہا، میں تو اپنے ذہن کی عکاسی کر رہا ہوں، اپنی ذہنی صلاحیتوں کی بات کر رہا ہوں کہ دکھیے دیگر دکھیا جانے، سکھیے نو کی خبراں، یار جنہ دے موت نے مارے، روندے تک تک قبراں۔ فقیر کی بات فقیر کو ہی سمجھ آئے گی، فقیر کی سوچ فقیر تک ہی جائے گی، یہ کسی اور سمت نہیں جا سکتی۔ میں پھر مثال دے رہا ہوں، میں پھر مثال دے رہا ہوں، میں پھر مثال دے رہا ہوں۔ جب آپ لوگ اپنے موبائل کو استعمال کرتے ہو، جب آپ لوگ اپنے موبائل کو استعمال کرتے ہو اور اس کے اندر جیز کی سم ہو، تو آپ اگر اس پر پیکج لگانا چاہو تو جیز کا پیکج جیز پہ لگتا ہے۔ یہ اور بات ہے، فری منٹس ملتے ہیں، لیکن کنیکشن کمپنی کا کنیکشن والے کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات کو بات کرتے سنتے ہیں، ڈاکٹر کو سمجھا بھی سکتا ہے، اس سے بات کر بھی سکتا ہے۔ یہی مسئلہ ہے، یہی پرابلم ہے، فقیر کی بات فقیر ہی سمجھتا ہے، کسی اور بندے کے لیے سمجھنا ذرا اوکھی سی بات ہے۔ تو یہاں پر کہتا ہے شاعر کہ تو بہت بڑا فقیر بن کے بیٹھتا ہے، لیکن تیرے عمل بڑے تھوڑے ہیں، تیرے عمل بڑے چھوٹے ہیں اور نہ ہونے کے برابر ہیں، اور تو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، بہت توپ چیز سمجھتا ہے۔ تو کہتا ہے محنت بھی نہ کرنی پڑے اور تجھے فائدہ مل جائے۔ آج یہی بد نصیبی ہے فی زمانے کی یہی بد نصیبی ہے۔ کیا بد نصیبی ہے؟ یہی بد نصیبی ہے کہ لوگوں نے اس مقدس پاکیزہ راستے کو ایک کاروبار بنا لیا ہے، اس مقدس رشتے کو، اس مقدس راستے کو کاروبار بنا لیا۔ اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھیں، اللہ والا جب کسی جگہ کسی مقام پر بیٹھتا ہے تو اسے پوچھا جائے تجھے کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے، کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے، تو اسے پتا ہوگا یا آپ بتا دیں کہ تو اللہ والا بنا ہے تو کیا اللہ والوں والے کام کر رہا ہے؟ میں اس کی پھر مثال دیتا ہوں، توجہ سے سنا کریں، یہ مثالیں بڑے کام کی ہوتی ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک سفیدی کرنے والا بندہ ہے، وائٹ واش کرنے والا بندہ ہے، سفیدیاں کرنے والا بندہ ہے، وہ اپنا سامان لے کر آ جائے، سامان رکھ کے
آپ کی گاڑی کو کھول دیں، اس کا انجن ٹھیک کرنا شروع کر دیں. بھائی تیرا یہ کام ہی نہیں ہے، تیرا کام تو سفیدیاں کرنا ہے، تو سفیدیاں کر، تو وائٹ واش کر. تو نے گاڑی کا انجن کیسے کھول لیا؟ تو کہتے ہیں جی میں نے دیکھا ایسے کرتے ہیں. دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، تجربے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو اللہ والے ہیں بڑی معذرت ساتھ کرنا پڑتا ہے. بینک بیلنس بنایا جا رہا ہے، کوٹھیاں کاریں بنگلے لیے جا رہے ہیں، اور کتنے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کتنی شرم سے کہنا پڑتا ہے. شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے کہ پیر کا کام دینا ہے، لینا نہیں. مجھے کوئی کسی دوسری جماعت سے نہ جوڑ دے، میں الحمدللہ پکا سنت والجماعت والا ہوں، اور میرا تعلق سنت والجماعت کے ساتھ ہے، اور میں پیروں فقیروں کو ماننے والا ہوں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو لیکن یہ بات غور کرنے والی ہے. کوٹھیاں گنتی نہیں ہے، کاریں گنتی نہیں ہے، لیکن وہ جس کام کے لیے بیٹھے ہیں یا جس کام کے لیے وہ آئے ہیں وہ کام وہ کر نہیں رہے. ان کے پاس جانے کے لیے مریدوں کو بڑے جتن کرنے پڑیں گے، بڑا زور لگانا پڑے گا، اور بڑی توجہ اور بڑی محنت اور بڑے خرچے کے بعد ان کے پاس جانا پڑے گا. ویسے وہ ملتے ہی نہیں، ملاقات ہی نہیں کرتے. جو اپنی لائن کا بندہ ہو، جو 4 پیسے پیر صاحب کو چڑھا سکتا ہو، وہ پیر صاحب کی خاص قیادت میں ان کے پاس ساتھ رہے گا. اور جو غریب مسکین بیچارہ ہے اسے پیر صاحب سے ملنے بھی نہیں دیا جائے گا. آج معاشرے میں کیوں اس قدر خرابی ہے؟ یہ کیوں دوسری جماعت والے ہماری جماعت کو بدنام کر رہے ہیں؟ اسی وجہ سے بدنام کر رہے ہیں، اسی وجہ سے بدنام ہو رہی ہے ساری جماعت ہماری. سنت والجماعت کا جو نظریات ہے، جو اس جماعت کے نظریات ہیں، وہ پیغمبروں کے نظریات سے ملتے ہیں. لیکن اس قسم کے لوگ جب درمیان میں گھس گئے ہیں تو آپ دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھ لیجئے، جتنا بھی آس پاس کا ماحول دیکھ لیجئے، اللہ کے ولیوں کی حد تک کی جا رہی ہے. تو یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی ذات عطا کرنے والی ہے، لیکن مریدوں کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، مرید کو داڑھی کا پتہ ہونا چاہیے، نماز کا پتہ ہونا چاہیے، دیگر جو اسلامی احکامات ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے. 2017 میں عمرے کی نیت سے الحمدللہ اللہ نے کرم کیا، میں کچھ ساتھی میرے ساتھ، میرے والد صاحب بھی ساتھ تھے. ہم عمرے کی نیت سے جب سعودی عرب گئے تو ایک پیر صاحب بھی ساتھ تھے جو آج کل کے پیر ہیں. ہمارے حضرت صاحب تو کیا بات ہے، ہمارے مرشد پاک کی پیر نقیب الرحمان صاحب، اللہ ان کی زندگی دراز میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ تمہاری آنکھوں کے نور ہیں اور سروں کے تاج ہیں. میں بات کروں ایک عام سا پیر جی، گلستان کالونی میں ان کا اپنا آستانہ تھا. تو ہم سارے چلے گئے. تو جب ہمارا قافلہ مدینہ پاک سے مکہ پاک پہنچا تو ہم مکہ پاک میں جب پہنچے تو ان کی عادت تھی اول فول کہنے کی، تبرے کہنے کی، گال گلوچ کرنے کی. تو مکے کی گلیوں میں دیکھا کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں کہ جی مجھے کمرہ نہیں ملا. ہم بھی ساتھ تھے. خیر میرے ساتھ کچھ لوگوں نے ان کی شان میں اپنے طور سے کہا جی بڑے جلالی بزرگ ہیں، اب میں نام نہیں لوں گا ان کا. تو خیر کرتے کرتے مرتے کیا کرتے، کمرہ ملا، کچھ کیا ہوا. اتفاق سے ہمارے کمرے کے 7 والے کمرے میں تھے، اور مکہ پاک میں 7واں یا 8واں فلور تھا ہمارا. لو جی ہم وہاں پہنچے، بیگ شیگ رکھے، اپنا معاملہ جو کرنا تھا کیا. ہم حرم کی طرف چل نکلے، نماز پڑھی، جو کرنا تھا کیا. اتفاق سے ایک ہمارے ساتھ مفتی صاحب تھے، انہوں نے اتفاق سے بیان فرمایا. ان کا جی کہ یہ جو مغرب کی بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں ان کا بڑا ثواب ہوتا ہے. باتیں چلنا شروع ہو گئی، اور پیر صاحب کی جو گفتگو تھی وہ بڑی عجیب و غریب تھی. اور پھر ایسا وقت آ گیا ہماری بس نہیں پہنچی، کچھ سارا معاملہ تھا، کافی ٹائم ہو گیا، ہم حرم تک نہیں پہنچ سکے. تو ایک دوست نے کہہ دیا کہ پیر صاحب آپ جماعت کروا دیں. تو پیر صاحب کو وجد آ گیا. تو مرید کہنے لگے جی اب یہ حرم میں نماز پڑھتے ہیں، یہاں نماز نہیں پڑھتے. تو میں نے کہا یار اگر حرم میں نماز پڑھتے ہیں تو مرغے بھی تو حرم میں جا کے کھائیں گے.
اگر یہ یہاں بیٹھے بیٹھے اتنا ان کا وجدان تیز ہے، اتنی قوت ان کی تیز ہے کہ جناب کہتے ہیں پاکستان میں بھی جناب جب انہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے کا بولا جاتا تھا انہیں وجد آ جایا کرتا تھا، اور مرید کہتے تھے کہ پیچھے ہٹ جائیں، اب پیر صاحب بیت اللہ پہنچ چکے ہیں، یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شاید یہاں پر نصیحت کر رہا ہے کہ تم بہت بن کے بہت بڑے فقیر پیر بن کے بیٹھتے ہو، اور تمہارے عمل تو مٹی جیسے بھی نہیں ہیں، اور تمہارے عمل نہ رتی ہیں نہ ماشا ہیں، اور تمہارا خیال ہے کہ تم ود کھاویں پٹ کھاویں کھٹیاں، یعنی کمائی تو کرتا کچھ بھی نہیں ہے، اور تو کہتا ہے مجھے بس پیسہ ملے، گاڑی ملے، گھر ملے، بنگلہ ملے، پراپرٹیز ملے، پلاٹ ملے، اور یار تو اس کام کے لیے نہیں آیا۔ اور میرے محترم، میرے دوست، میرے ساتھی، میرے بھائی، تو اس کام کے لیے نہیں آیا، تجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا چوکیدار بنا کر بھیجا گیا کہ تو نے اسلام کے احکامات سکھا اور انہیں سیدھے راستے پر چلا۔ شعر نمبر 194، کوئی نہیں مندا غلطی اپنی، تو دیویں شور یارا دوجے، علم عمل نہ ماسا یارا، کیتے دیویں الزام سب دوجے۔ کوئی نہیں مندا، کوئی نہیں مانتا غلطی اپنی، اپنی غلطی کوئی بھی نہیں مانتا، کوئی بھی نہیں مانتا۔ تو دیویں شور یارا دوجے، تو دوسروں پر شور کرتا ہے۔ علم عمل نہ ماسا یارا، تیرے پاس علم بھی نہیں ہے، تیرے پاس عمل بھی نہیں ہے، ماسا ذرا سا، یارا یارا کیتے دیویں، اور کیتے دیویں الزام، تو دیتا ہے الزام سب دوجے، تو دوسروں کو الزام دیتا ہے۔ تو اپنی غلطی نہیں مانتا اور تو دوسروں پر شور کرتا ہے، تیرا علم اور عمل بالکل تیرے کام نہیں آ رہے ذرا سے بھی، تو دوسروں پر صرف الزام لگاتا ہے۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ انسان کی فطری سی بات ہے، فطری سی بات ہے انسان کی، انسان اپنی غلطی نہیں مانتا، انسان اپنی غلطی نہیں مانتا، وہ ہمیشہ الزام دوسروں پہ دیتا ہے، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا۔ جب وہ جیل والے ساتھی کی طرح اس کی غلطی نکالی جائے تو پھر آگے سے بڑی ترتیب کی وہ آگے سے باتیں بتا کے اس بات کو، اس طوفان کو اپنے منہ سے ہٹا کے اسی طرف کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے جس بندے نے بات کی ہوتی ہے۔ غلطی تو ماننی ہی نہیں ہے، کاش وہ یہاں موجود ہوتے تو ان کے سامنے بیٹھ کے یہ بات ہوتی۔ تو کوئی غلطی اپنی مانتا نہیں ہے، کوئی نہیں مانتا اپنی غلطی، اور الزام دوسروں پہ دیتے ہیں، الزام دوسروں پہ دیتے ہیں، دوسروں پر شور شرابہ کرتے ہیں، اور علم بھی نہیں ہے اور عمل بھی نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے، ہونا یہ چاہیے۔ درود پاک پڑھیں، بہت بڑا جملہ دے اللہ کو سنو اس بات، توجہ سے یہ بات نیچے نہ گر جائے۔ ہم لوگوں کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارا علم آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، ہمارا علم اور عمل آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا علم اور عمل آٹے جتنا ہو اور اس کا ظاہر دکھلاوا نمک جتنا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ گئی؟ ہم اپنا جو علم ہے نا وہ آٹے جتنا ظاہر کرتے ہیں، لیکن ہمارا علم آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا علم آٹے جتنا ہو، ہمارا علم آٹے جتنا ہو اور اس کا اظہار نمک جتنا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ گئی؟ ہم لوگوں میں یہی بدنصیبی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ لیتے، دوسرے کی بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ اور یہاں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس علم نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب علم ہوگا تو عمل ہوگا۔ پڑھ لینا، علم پڑھ لینا، پھر اس پر عمل کرنا، یہ علم کی کامیابی ہے۔ خالی پڑھتے جانا
وہ جیسے گوشت دراز پہ کتابیں لادنے، گدے پہ کتابیں لادنا، اس سے تعلیم یافتہ تو نہیں کر سکتا۔ اکثر و بیشتر ہمارے آس پاس ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ علم ہے جو نہیں پھر عمل کیسے ہوگا، علم ہے جو نہیں پھر عمل کیسے ہوگا، اور اگر ہم نے زور لگا کے ٹکرے مار کے علم حاصل کر لیا اور ہم نے اس پر عمل ہی نہ کیا تو پھر وہ علم کس کام کا، پھر وہ پڑا ہوا کس کام کا۔ تو یہاں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ علم اور عمل تیرا ماسا بھی نہیں ہے یار کیتے دیوے، اور تو کتے دیوے الزام دوجاں، تو الزام دوسروں کو دیتا ہے، تو دوسروں کو الزام دیتا ہے، غلطی تیری ہے اور الزام دوسروں کو دیتا ہے۔ تو شاعر اس چیز سے منع کر رہا ہے۔ شعر نمبر 195 ہے جی، اندر دی دنیا ستھری صافاں، اندر دی دنیا ستھری صافاں یارو سارے موسم ملدے، اندر دی دنیا ستھری یارو سارے موسم ملدے، پھل کھڑے جڑے دل دے باغاں سب رنگاں جو کھلدے۔ اندر دی دنیا صافاں، اندر کی دنیا صاف ستھری ہے، یارو سارے موسم ملدے، اندر سارے موسم ملتے ہیں، اندر سارے موسم ملتے ہیں، پھول کھڑے جڑے دل دے باغاں، جو پھول تمہارے دل کے باغوں میں پیدا ہوئے کھل چکے ہیں، خوشبو دے رہے ہیں، سب رنگاں جو کھل دے، ہر رنگ میں یہ کھلتے ہیں، ہر رنگ کے یہ پائے جاتے ہیں۔ اندر کی دنیا بڑی صاف ستھری ہے اور بندے سارے موسم اندر سے مل جاتے ہیں، پھول کھلتے ہیں جو دل کے باغ میں، سب رنگ اس میں پائے جاتے ہیں۔ اب شاعر کہہ رہا ہے کہ جو انسان کا اندر ہے، انسان کا جو اندر ہے یہ صاف ہی ہے، صاف ستھرا ہے، انسان کا اندر جو ہے یہ صاف ستھرا ہے، اس میں صفائیاں ہیں اور اس میں سارے موسم ملتے ہیں، کیونکہ اندر کا جہان ہے جو میرے خدا کا، یہ اندر کی دنیا ہے جو میرے مالک کی، اندر کی دنیا ہے جو میرے خالق کی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اندر صاف ہے، ستھرائی اندر صفائی ہے، اندر صاف ہے، اگر صاف ہو تو، اگر بندہ صاف رکھے تو، اور سارے موسم اس کے اندر پائے جاتے ہیں، سارے موسم ملتے ہیں اس کے اندر، اس میں پھول بھی کھلتے ہیں۔ اگر آپ مشکل سے ایسے بیٹھ جائیں گردن تک تو بندے کی ایسے موقع sitting postures make best, because when you setting, that's your chapter, that's your class, it's very difficult to yourself to move, that's your neck again and again, left and right, being so weak, that's your concentration destroyed. آپ کی جو concentration ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ will sit, be comfortable, listen comfortably, because when you spend that your time with your mood, you will achieve best prosperity, best lesson. Next time be courageous, next time be loyal for my this advice. Okay? تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ اندر کی دنیا بڑی صاف ستھری ہے، اس میں سارے موسم پائے جاتے ہیں، ہر رنگ کا پھول پایا جاتا ہے، ہر رنگ کا ماحول پایا جاتا ہے۔ تو انسان تو اپنے اندر پر زور دے، غور کر، توجہ کر، اور سارے رنگ تجھے تیرے اندر سے مل جائیں گے۔ آج کی کلاس کا آخری شعر نمبر 196، سفر تو کیتے یار بتھیرے پھر کیوں نہ منزل پائی، سفر تو کیتے یار بتھیرے، ایسے کہوں رائٹ، سفر تو کیتے یار بتھیرے پھر کیوں نہ منزل پائی، کہ تو نے بہت زیادہ سفر کیا، تو نے نہ منزل پائی، خصم تو بدنے واری واری تیرا عقد نہ رہا جائی، سفر تو کیتے تو نے سفر کیے بتھیرے زیادہ، پھر کیوں نہ منزل پائی، پھر تجھے منزل کیوں نہیں ملی۔ خصم تو بدنے، خصم شوہر کو کہتے ہیں، ہسبینڈ کو بولتے ہیں، میاں کو بولتے ہیں، خصم تو بدلے واری واری، تو بار بار
شوہر بدلتا ہے، تیرا عقد کہتے ہیں نکاح کا، عقد رہا نہ جائے، تیرا عقل نہ رہندا جائی، تیرا نکاح رہتا ہی نہیں، تیرا نکاح رہتا نہیں ہے۔ تو نے کتنے سفر کیے ہے بندے، تجھے منزل کیوں نہیں ملی، تجھے منزل کیوں نہ ملی؟ تو بار بار اپنا خصم بدلتا ہے یا بار بار اپنے خصم بدلتی ہے، واری واری بار بار تیرا عقد، تیرا نکاح نہ رہا جائی، تیرا جو نکاح ہے وہ تو رہا ہی نہیں، وہ تو ٹوٹ رہا ہے بار بار۔ یاد رکھیں شعراء نے روح کو مونس لکھا ہے، اور آپ سے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ کتاب اندر کی دنیا کی ہے، باہر کی دنیا سے اس کا بڑا تھوڑا تھوڑا رشتہ ہے، اندر کی دنیا کی بات کر رہی ہے یہ کتاب، اندر کی دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں شاعر کہہ رہے ہیں روح ہے نا جی، روح سے یہ ساری باتیں روحوں سے ہو رہی ہیں کہ تو نے کتنے سفر کیے، تجھے منزل نہ ملی، تو بار بار اپنے شوہر جو بدل رہی ہے، اور تیرا نکاح کیسے رہے گا؟ عشق کی امامت میں، عشق کی امامت میں امامت ایک کو سونپے، عشق کی امامت میں امامت ایک کو سونپے، اسے تکنے اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ جو مرید اپنے پیر کے پاس جاتا ہے تو مرید کا اپنے پیر سے نکاح ہوتا ہے، پیر کی روح کا مرید کی روح کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، ایک محبت کا رشتہ بنتا ہے، اور پیر کو خصم کہتے ہیں۔ ہم نے خصم کے معنی شوہر کے سمجھ لی ہیں، میاں کے سمجھ لی ہیں، یہ بات ذہن سے نکالو۔ میاں صاحب کا یہ شعر سن کر، مرد ملے تا مرد نہ چھوڑ، مرد ملے تا درد نہ چھوڑے، مرد ملے تا درد نہ چھوڑے، گن دی گن کردہ، کامن لوگ محمد بخشا، لال بنان پتھر دا۔ مطلب یہاں سے فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے ولی کامل ہے نا، وہ پتھر کو لال بنا دیتے ہیں۔ یہ روحوں سے نکاح ہے۔ جب کوئی مرید اپنے پیر کے پاس جاتا ہے، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے روحوں کا نکاح ہے۔ پیر صاحب نے اس کی روح کو اپنا تابع کر لیا، اسے لے لیا، اور اس کو ویسے چلائے گا جیسے وہ چل کر مالک کی بارگاہ میں پہنچ جائے، اپنے مالک سے وصال ہو جائے، اس سے پیار ہو جائے، اس کا انس نصیب ہو جائے۔ تو یہ مرشد کی ذمہ داری ہے۔ اور تو نے اتنے سفر کیے اور تجھے منزل نہ ملی، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز یہی ہے کہ اگر ظاہری دنیا کو دیکھا جائے، جو عورت بار بار شادیاں کرتی ہے، جو عورت بار بار شادیاں کرتی ہے، بار بار نکاح پر نکاح کرتی ہے، اپنے خصم بدلتی ہے، اسے کوئی زندگی کی خوشی نہیں ملتی، اسے زندگی کی کوئی خوبصورتی، کوئی رعنائی اور کوئی مقبولیت نہیں ملتی۔ ایک سے نکاح ہوتا ہے۔ اب یہ شرع کا مسئلہ ہے کہ ظاہری وجود کے ساتھ جو نکاح کی جاتے ہیں، 4 شادیاں کرتے ہیں، 2 کرتے ہیں، اس چیز کو ایک طرف رکھ کے میری اس بات کو آپ سنیں کہ بتاؤ جو بار بار خصم بدل رہا ہے، اس کا نکاح کدھر رہتا ہے؟ آج فلان جگہ سے مرید ہو گیا، 2 دن فلان کے پاس گیا، وہاں کا نظام اچھا لگا، وہاں بیعت ہو گیا۔ 2 دن 4 دن گزرے، کسی اور جگہ گیا، وہاں نظام دیکھا، کوئی اس کا دیا ہوا کام پیر صاحب نے کر دیا، ان کی دعا پوری ہوگی، پھر ان کا مرید ہو گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ مرید ایک جگہ سے ہوتا ہے۔ جیسے آپ احباب بابا فضل شاہ کلیامی رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں،
اب آپ کسی جگہ مرید نہیں ہو سکتے، طالب ہو سکتے ہیں، مرید نہیں۔ اب طالب کے معنی بھی سماعت فرما لیجیے۔ آپ مرید کلیام شریف سے، آپ کو اپنے مرشد کی بارگاہ سے، مرشد کے دربار سے انتہا کا پیار اور عشق اور فجر مستی ہے، لیکن آپ کا آنا جانا کسی اور اللہ کے ولی کے پاس ہے، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کی باتیں بھی آپ کو اچھی لگتی ہیں، ان کے بتائے ہوئے رستے بھی آپ کو اچھے لگتے ہیں، تو پھر آپ ان سے طالب ہو سکتے ہیں بیعت ہے، ان سے آپ طالب ہو سکتے ہیں بیعت ہے۔ طالب طلب سے نکلا ہے، یعنی آپ ان سے طلب کریں گے کہ وہ بھی اپنے فیض میں سے آپ کو عطا کریں، آپ بیعت نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ جو بار بار اپنا مرشد بدلتا ہے اس کا نکاح قائم نہیں ہوتا۔ آپ دونوں احباب نے جب اپنے ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں دیے تو آپ دونوں کا نکاح ہوا، کیونکہ یہ ہاتھ ہاتھوں سے ہاتھ، 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 ہاتھ چلتے 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 سیدھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ تو آپ اس سلسلے میں بیعت ہے۔ ایسے سمجھ لیجئے ایک چراغ سے اتنے چراغ جلائے گئے۔ بابا فضل الدین کلیامی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ولی مجذوب کلندر اور اللہ سے عشق و محبت کرنے والے، وہ ایک ذات تھے، وہ ایک ذات ہے۔ آگے ان کی ذات سے کتنے چراغ جلائے گئے، آپ کے مرشد پاک میں اسی چراغ سے جلے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ جب کسی سے بیعت ہوتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کا نکاح ہو گیا ان کے ساتھ، آپ کی روح کی ان کی روح سے شادی ہو گئی ہے۔ تو مجھے ایمانداری سے بات بتاؤ، ایمانداری سے بات بتاؤ، کیا فی زمانہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے دیکھے گا؟ کیا اسے تکلیف نہیں ہوگی؟ ہوگی نا۔ اسی طرح مرشد ایک ہی ہونا چاہیے، مرشد ایک ہی ہونا چاہیے، آپ بیعت نہیں بدل سکتے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، اگر آپ کو تو میں نہیں، لفظ آپ تو استعمال میں کرتے ہی نہیں کیونکہ آپ کو تو فیض حاصل ہے سب کا۔ میں مثال دیتا ہوں، کسی بندے کو، کوئی بندہ ہے وہ کسی پیر صاحب سے بیعت ہے، اسے وہاں سے فیض نہیں مل رہا۔ اب یہاں دو باتیں، یہاں دو باتیں، اسے فیض نہیں مل رہا، یہاں دو باتیں۔ ایک بات بیٹا جی یہ ہے کہ اس کا جو پیر ہے وہ کامل نہیں ہے۔ آج کل لوگ کرامتیں بیان کرتے ہیں، میرے پیر صاحب میں یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے۔ کرامت یہ نہیں ہے، کرامت سب سے بڑی یہ ہے کہ تیرے مرشد کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ تیرے ہاتھ کو پکڑے اور کملی والے کے ہاتھ میں دے دے، تیرے دل کی دنیا کو بدلے اور تیرے دل کی دنیا میں تصوف آ جائے، معرفت آ جائے، سلوک آ جائے اور رب سے پیار کی کشش پیدا ہو جائے تیرے اندر، تو یہ ولی کامل ہے۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں وہاں سے آپ کو یہ فیض نصیب نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیجئے، بیعت ختم ہو گئی آپ کی، آپ کسی اور جگہ بیعت کر لیں۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانے والا ہی ناقص ہو، جانے والا ہی ناقص ہو، کیونکہ لوہے کو لوہا پکڑتا ہے، لوہے کو لوہا جوڑتا ہے۔ لوہے کے اندر سے کرنٹ گزر سکتا ہے، لکڑی کے اندر سے نہیں گزر سکتا۔ تو بندہ ہو ہی ناقص، ہو ہی بے وقوف۔ ایک بندہ ہے، اس نے بہت بڑی تنظیم کا آغاز کیا آج سے کئی سال پہلے، اب دنیا سے چلا گیا، میں اس کا نام یہاں نہیں لوں گا۔ اس کے کافی مرید ہیں، کافی مرید ہیں اس کے۔ تو اس نے اللہ کے ولی کامل جو تھے نا، بڑے بڑے اللہ کے جو کامل اولیاء کرام تھے، ان پر اس بندے نے نکتہ چینیاں کی، ان پر نکتہ چینیاں کی۔ تو ولی کی شان الگ ہے، ولی کا مقام الگ ہے۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے ایک سچی بات مجھے بتائی، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے جی کہ میرے والد صاحب گولڑا شریف سے بیعت تھے، میرے والد صاحب گولڑا شریف سے بیعت تھے، پھر ان کے وصال کے بعد
اور اپنے وصال اپنی وفات سے پہلے مجھے بھی وہاں سے مرید کروا گئے، مجھے بھی وہاں سے مرید کروا گئے، میں وہاں سے مرید ہو گیا اور میرا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اب اس کی ذات میں نقص آ گیا، بندے کی ذات میں، صابر نام ہے اس کا، روات میں رہتا ہے، اس کی ذات میں نقص آ گیا۔ لیکن دیکھو اللہ والوں نے کیسے اس کا نقص نکال دیا۔ وہ اکثر بیشتر سوچتا تھا جی ایسی کیا بات ہے، پیر سب ہاتھ ملاتے ہیں دستانے پہن کے، گلاس پہن کے ہاتھ ملاتے ہیں، تو پیر تو وہ تھے جو اپنے مرید سے بے انتہا پیار کریں۔ اب اس کے اندر کڑن تھی کہ میں یہ راز سمجھوں، اب اتنی ہمت نہیں پیر صاحب سے پوچھے، پیر صاحب سے پوچھے، پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ، اب ان سے کیسے پوچھے؟ اب یہ اندر اندر کوڑ رہا ہے کہ یہ پیر صاحب ہاتھ میں لاتے ہیں تو ہاتھوں میں دستانے پہنتے ہیں، تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ اسی کشمکش میں تھا اور پیر صاحب کو خبر ہو گئی، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں نا۔ تو جمعے کا دن تھا، مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا، وہاں جمعے کی نماز ہو رہی تھی، تو حضرت صاحب نے بات فرمایا کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے، جیسے کہتے ہیں ولی، آپ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، میں نے خود سنا جی، میں موجود تھا الحمدللہ، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی بات کو سنا بھی اور دیکھا بھی، وہ جو اپنے انداز محبت بیان فرما رہے تھے، ایسے اشارہ کر رہے تھے ایسے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید پیر صاحب اپنے مریدوں سے نفرت کرتے ہیں، ان سے پیار نہیں کرتے، ہاتھوں پہ دستانے پہنتے ہیں۔ تو سنو، مجھے شوگر کا مسئلہ ہے، سارا دن ہاتھ ملاتے ہیں، کچھ لوگوں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، ٹکرانے سے پھر ہاتھوں میں زخم ہو جاتے ہیں، پھر زخم بڑی مشکل سے سیدھے ہوتے ہیں۔ اس بندے نے وہیں دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا اور دیوانہ وار اپنے مرشد کی طرف بھاگا اور قدموں پہ پڑ گیا اور رونا شروع کر دیا۔ تو حضرت صاحب نے تاریخ ساز جملہ بولا، آپ فرماتے تو نہ کہ پتا کہ ماں پتا نہیں کہ تو کے بیا سوچنا ہے، کیا ہمیں پتا نہیں ہے کہ تو کیا سوچ رہا ہے؟ تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ اللہ والوں سے پیار ہونا چاہیے۔ اور فی زمانہ ایک بہت بڑی بدنصیبی ہوگی ہمارے لیے کہ یا تو کامل لوگ ملتے نہیں ہیں، اور اگر کامل ہمیں نصیب ہو بھی جائیں، مل بھی جائیں، تو آس پاس کا جو ماحول ہے نا، وہ اس ماحول کو دیکھیں نا اگر، تو وہ ماحول اس سچے اور کھرے انسان کو بھی ایسی پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے کہ بندہ کہتا ہے اچھا میں جاؤں ہی نہ، گھر ہی بیٹھا رہا ہوں۔ اور اوپر سے پچھلے شعر میں ذکر ہو چکا ہے کہ جی کھاتے ہیں کھٹیاں۔ تو یہ شاعر کہتا ہے کہ تو نے بڑے سفر کیے لیکن تو پھر بھی منزل پہ نہیں پہنچا، اس کی وجہ یہی ہے کہ تو نے قسم کے ساتھ وفاداری نہیں کی، اور تیرا نکاح، تیری بیعت اس طرح غارت ہوگی، خراب ہوگی، ٹوٹ گئی۔ اللہ ہمیں اپنے سچے ولیوں سے ملنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اتباع گزاری، ان کی خدمت گزاری اور ان کی قدموں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے عطا سے دل کو اپنے کرم کے صدقے اسی طرح محبت سے رواں دواں رکھے۔ میں پلان کر رہا تھا اس کتاب کو مزید بہتر بنانے کے لیے، درس کو مزید اچھا بنانے کے لیے، وہ میں آپ سے آف کیمرہ رابطہ کروں گا، بات چیت کروں گا، آپ سے پوچھوں گا، بتائیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو بس کوشش یہی ہے کہ یہ اندر کی باتیں ہم اندر سے سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔